یا کہیں کو سلام کیتے اون کو سلام دا جواب دیتے ان دی نماز ٹرٹ ویسی. کئی طرح دے نال بھی گفتگو کرے بھلے بھول کے بھی کرے ان دی نماز ضائع ٹرٹ گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی او ذات ہے باکمال ذات ہے کہ صحابہ حالت نماز بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں کو سڈنا فرض پڑھتے کھڑے ہوئے نہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو سڈنا انہوں نے کرنا تک آواز بنے ہا تول صحابہ تے اے شے لازمی تھی ویندی ہے کہ حالت نماز جیڑی بھی شے ادا کرنے پن چاہے رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے تشہد ہے فاتحہ پڑھ دے پن سورہ اخلاص پڑھ دے پن کچھ بھی پڑھ دے پن آقا کریم نے سڑیا جیویں نبی کریم دی آواز انہوں تک پہنچی ہے نبی کریم دی آواز سے انہوں دے ہوتے لبیک آکھنا ضروری بڑھنے دے. حالانکہ آج دے دور ہے کوئی ابا اپنے پتر کو سڈے انہاں پتر نماز پہ پڑھدا ہوئے فرض ہوئے تو ابے دے آکھے تے فرض چھوڑ کے ونجن ضروری نہیں. سارے مولوی کٹھے تھی ونجن پوری کل کائنات دے بندہ نماز پڑھدا کھڑا ہوئے حالت نماز ہے سارے مولوی یک زبان ہو کر کو سڈن اندو تے آمن واجب نہیں بلکہ اندو تے اے شے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کیا کرے پوری کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے پیارے صحابی ہیں حضرت عبیش بن کعب. کیا نام ہے حضرت عبیش بن کعب بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے. حضرت ابو سعید بن مسلح دو صحابہ ہیں دوہیں دا واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور حضرت سعید بن مسلح جڑے پیارے صحابی ہیں انہاں دا واقعہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور آکھو نا سبحان اللہ ہے کسے کہانے نہیں کسے ڈوڑے نہیں یہ حدیث بخاری شریف بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبیش بن کعب دا واقعہ ترمذی شریف کے اندر حضرت سعید بن معلہ دا واقعہ دوہیں اپنا اپنا واقعہ خود دسیں دیں اپنا اپنا واقعہ خود ہے. حضرت عبیش بن کعب بھی حضرت سعید بن معلہ بھی یہ واقعہ دسیں دیں کہ اصل نماز پہ پڑھ دیا سے تو ایویں ہی اتوں گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں گزری ہے نبی کریم نے آواز دیتی سعید بن معلہ کو سعید میرے کو لاؤ. ایویں کی دوجے جڑے صحابی ہیں عبیش بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو بھی آواز دیتی آئے عبیش بن کعب میرے کو لا. حالت نماز چن ہن نبی کریم دی آواز بھی انہوں نے کرنا تک پہنچی نماز پہ پڑھ دیں رب دی عبادت آئی. انہوں نے حالت نماز سوچا کہ نماز بیٹے پڑھتے ہیں نماز دی حالت چاہے نبی کریم نے سڈیا لہذا انہوں نے نماز کو این طریقے نال ادا کی تھی کہ ادائیگی پوری ہے مگر ہائی تھوڑی جلدی سلام پھیر کے پہنچ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے سڈیا آقا کریم نے انہوں کو اپنے کول بلایا این جواب دیوانے انہاں دو صحابہ کول تاخیر تھی گئی. حضرت سعید بن معلہ کو بھی تاخیر تھی گئی حضرت عبیش بن کعب کو بھی تاخیر تھی گئی. آقا کریم نے دوہاں کو پوچھا بعد ہے دوہاں دا واقعہ مختلف ہے کٹھے نہیں تھی یا مختلف دوہاں کو ملا کے رسے نہ پیا. حضرت عبیش بن کعب کو بھی پوچھو نے کہ میں جو تے کو سڈیا آئی تو آیا کیوں نہیں بھی تاخیر کیوں کر دی تھی. حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ آقا میں نماز پہ پڑھدا ہمیں. حضرت سعید بن معلہ کو جڑے والے سڈیا فرمایا سعید بن معلہ میں تے کو سڈیا آئی میرے آون دے ہوتے تاخیر کیوں کر دی تھی. دوہاں نے یہ جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نماز پہ پڑھ دیا سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دی آیت 4 پارہ سورہ آل عمران فرمایا میرے صحابہ تسا رب دا قرآن نہیں پڑھیا
اللہ دے قرآن دی اے آیت تسا نہیں سنی؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی؟ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، فرمایا کہ اون ویلے جڑے ویلے تاکو اللہ دی بارگاہ تو سڈا ونے یا رسول اللہ دی بارگاہ تو سڈا ونے، ول اللہ دا جڑے سڈ آوے تو فوراً آوو، ایویں کی جڑے رسول اللہ دا بھی سڈ آوے فوراً آوجو۔ دوئے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کیتوں نے معافی منگیوں نے آقا علم اے شے ہائی کی آیت ہے مگر یہ آیت عمل کرن واسطے تاخیر تھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھنا اور صحابہ کرام دا جواب دیونا اے تو علماء کرام فرمندن اے ثابت تھی گیا کہ صحابہ حالت نماز وچ بھی ہوئے نا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو چھڈے نا تے صحابہ کرام دا آمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پہنچنا ضروری تھی ویندا گئی۔ وال علماء کرام لکھے دن کہ اگر بالفرض حضرت سعید بن معلاوی حضرت عبیش بن کعبوی دوویں حالت نماز وچ آقا دی بارگاہ چ ٹر ونجنا نبی پاک دی بارگاہ چ پہنچ ونجنا تو کیا انہاں دی نماز ترٹ ونجے گا؟ کیا انہاں دی نماز اتنی ترٹ ونجے گا؟ علماء کرام فرماندے نہیں، حضرت سعید بن معلاوی حضرت عبیش بن کعبوی دوویں اگر حالت نماز نبی کریم دی بارگاہ چلے ونجن ہا تو انہاں دی نماز ترٹ دی نہ گئی بلکہ انہاں دی نماز پہلے تو زیادہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول تھی ونجے۔ کئی واقعات یہ جن کہ صحابہ کرام نے حالت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی لیکن انہاں دی نماز ترٹی نہیں۔ ہن دیکھو نماز اے حالت نماز تسا اسا بھی کئی بھی سڈے ساکوں اندر ساڈے تے اسا جواب ہی دیتا چاہنا جی میں نماز چاہ ساری نماز ترٹ ویسی، ساری نماز کیا تھی ویسی؟ ترٹ ویسی، نماز ساری ضائع تھی ویسے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز اپنے صحابہ کو چھڑ گنے نا صحابہ دا وجنا ضروری تھی ویندائی۔ ایویں ایک دوجا مسئلہ ہے نماز تو بعد قربانی، قربانی دا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن پاک وچ بھی موجود ہے قربانی دا مسئلہ، اور ایویں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا بھی پہلے مسئلہ سماعت کرے سو قربانی دا جانور آپ بکری ذبح کرے دیں، کیا کرے دیں؟ اچھا ان دی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بھول گئے؟ جزاک اللہ خیر، 1 سال، ٹھیک ہے۔ بکری دی عمر کتنا ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ دمبے واسطے علیحدہ مسئلہ ہے، بکری اگر اج بھی بکری تے بکرا انہیں دی اگر عمر 1 سال کل 1 دیوار بھی گھٹے تو انہیں قربانی نہیں، انہیں قربانی یہ تو سا واسطے اج بھی یہ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ واسطے بھی یہ مسئلہ ہے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث مبارک ہے کتاب الاضاحی جنہ معنی یہ تھی قربانی دی کتاب، اندر اندر مسائل قربانی دین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماندن کہ ایک وقت قربانی دی نوار آئی میں جڑا نا قربانی اور فرماندن پہلے کر گئی دی قربانی، پہلے عید دی نماز پڑھن کو بھی پہلے، بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ حاضر تھی ہوں، عرض کی تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قربانی کر گئی دی نماز ہون پیا پڑھدا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری قربانی وہ نہیں تھی تو ولدی ول قربانی کر۔ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض پیا کرن دے آقا میں مارکیٹ ونجا منڈی ونجا تو جانور مل ویسی لیکن میرے گھر دے اندر ایک بکرا کھڑے لیلا کھڑے لیکن جن دی عمر 1 سال کل گھٹے، جن دی عمر 1 سال کل کیا ہے گھٹ گئے، کیا میں انہیں قربانی کر سکتا؟ حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ اللہ دے طرف بھی یہ حکم آج بھی امت دے یہ حکم ہے کہ اگر تو سب بکری ذبح کرے سو قربانی دے اندر، لیلا ذبح کرے سو قربانی دے اندر، تو آج بھی میرے ہوتے تواڈے ہوتے ہر کئی تو لازم ہے 1 سال دا ہون ضروری ہے۔ جڑے لوگ صحابی نے عرض کی آقا میرے کو بکری کھڑی ہے، لیلا کھڑے، کچھ بھی ہے بکری والا جانور ہے، فرمایا ان دی عمر 1 سال کل گھٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہن اختیار ہے، یہ ہن طاقت ہے،
اللہ دے طرفوں کوئی پابند نہیں، رب تعالیٰ نے با اختیار نبی بنا کے بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وان میرا دیوانہ تو ون کے قربانی دے جانور کو ذبح کر جن دی عمر 1 سال کو گھٹے، میں گارنٹی دینا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تیری وہ قربانی قبول بھی کرے سی، والولدہ حکم لا بھی تو نے فرمایا نے میرا صحابی یہ جڑا 1 سال کو گھٹ جانور ذبح کرنے یہ باقی میرے امتی واسطے نہیں، یہ صرف تیرے واسطے میں محمد اجازت پیا تھا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا با اختیار معجزہ، با اختیار سارا نبی کیا ہے؟ با اختیار سارا نبی، جی میں چاہویں اللہ دے حکم دے نال اوے ہی اپنی امت کو حکم دے سکتے۔ اچھا اور قرآن پاک وچ بھی آندے کہ بندہ روزہ رکھے، روزے رکھن کو بعد انہاں روزہ ٹرٹ گیا، روزہ کئی حالت نال بھی کھا گدس پی گدس یا جماع شادی شدہ ہی جماع چا کیتس، جان بوجھ کے کھا دس، جان بوجھ کے پیتس، جان بوجھ کے اپنی بیوی نال ہم بستری جماع چا کیتس، انہاں روزہ ٹرٹ گیا۔ اچھا بولے سونا روزہ کیا تھی گئے؟ اچھا روزے دا کفارہ ہی جان دے ہے نا، یاد ہے کیا نہیں یاد؟ جی 60 مسکینہ کو کیا کرنے؟ کھانا دیونے، یا وال 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھنے، ٹھیک تھی گیا۔ اچھا اے روزے دا کفارہ قرآن پاک کے دوجے پارے دے اندر موجود ہے۔ کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی ٹر دیوا ہے، ابو ہریرہ روایت کریں دیں، میری طرف توجہ کریں سو فرمائے ایک بندہ آیا، عرض کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزے چام جماع کر بیٹا، بیوی نال حق زوجیت ادا کر بیٹا، میں تباہ تھی گیا، ہلاک تھی گیا، میرے کو ہلاکت کل بجاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بہ گئے، بل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھڈا بھی کیتا، گالی بھی کیتوں نے، فرمایا کیا تھی گئے واقعہ سارا دسو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانج وال روزے رکھ، فرمایا آقا روزے رکھن دی طاقت کہیں نہیں، فرمایا وانج وال تو 60 مسکینہ کو کھانا کھلا، فرمایا یا رسول اللہ میں کو یہ بھی طاقت کہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے شقاں، سارے جزیاں، سارے احکام جڑے قرآن چین روزے دے کفارے دے سارے دسیوں نے، وہ بندے آ کے آقا میرے کو ایک دی بھی طاقت کہیں نہیں، میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غلام ہی آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینہ کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ نبی کریم صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، بے بھی سارے بیٹے، نبی کریم فرمایا بہ گئے، فرمایا انتظار کر۔ ایویں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، کتاب الصوم دے اندر موجود ہے، اور بخاری شریف دے اندر بھی کتاب الصوم دے اندر موجود ہے۔ روزے دا کفارہ تواڈے میرے واسطے وکھرا ہے۔ اج لوگ آتے ہیں وہ کام کرسو جڑا صحابہ نے کیتے، اول صحابہ ایک کام یہ بھی کرنا پہ، تساں بھی ایک کام کر کے دکھاؤ، کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام، کہیں دا بھی کفارہ ادا نہ تھی سی۔ نبی کریم دی بارگاہ کھجوروں دا ایک ٹکڑا آیا، واقعہ سنیا تو ڈیٹیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں دا ٹوکرا چاہ کے جڑا بندہ آیا بیٹھا روزہ تروڑ کے، فرمایا نے یہ ٹوکرا چاون مدینے دے غریباں چ ونڈ، مدینہ دے غریباں چ ونڈ تیرا کفارہ ادا تھی گیا۔ یہ کھجوروں دا ٹوکرا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیتا، فرمایا نے ونج مدینے دے غریباں کو کھوا تے ونڈ تیرے روزے دا کفارہ ادا تھی ویسی۔ آج اگر کوئی بندہ روزہ تروڑ بیٹھے، جان بوجھ کے کھا گی دس، جان بوجھ کے پی گی دس، جان بوجھ کے حق زوجیت ادا کی تس چاہ روزہ اندہ ٹوٹ گئے، لیکن اے شک کہ ایک ٹوکرا کھجوروں دا چاہ کے غریباں کو کھواوے روزے دا کفارہ ادا تھیوے تو اندہ روزے دا کفارہ ادا، اچھا بولے سونا، روزے دا کفارہ ادا نہیں تھی دا اور نہ ہی تھی سکتے۔ سارے ملا مل ونجن، سارے مولوی مل ونجن، جڑے آدھے نا سر نبی سے ہی ورگے ہیں، جڑے آدھے نا سارے تے نبی دے اندر کوئی فرق ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے با اختیار عمل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او اختیار ہے کہ آقا کریم نے یہ فرمایا وانجے ٹوکرا غریبہ جوان ٹوکرا سر تے چاہی کرے، یہ قدم چاہ کے وال پیچھا ڈٹھے سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گال ہے دس علینا نوی، عرض کریں دے آقا میں مدینے دے غریبہ کو بھی ڈٹھا ہو جائے، پر جتنا میں غریب تے میرے بال انہیں حاجت مند تے ضرورت مند ہیں، یہ جتنا نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی ضرورت مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے ہی ارشاد فرمایا وان اپنے بالا کو کھوا، اپنے گھرانے کو کھوا، تیرے روزے دا کفارہ جانے تے میں محمد مصطفیٰ جانے۔ اور دسو اے با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا با اختیار کمال، با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کہیں دا بھی حکم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کہیں دا بھی
حکم کری ایویں ہی ایک بئی واقعہ سنا دے تو سب تو وڈی طاقت این وقت روئے زمین دے اتے اللہ دے فرشتے کو سب تو وڈی طاقت ہے رب دی ذات کو وڈی طاقت ہے لیکن ایک ذات ہوئے جن دی طاقت تساں ہی منے سو مائی منے سا ہر کوئی منے سی اور ایو جی طاقت ہے ایو جی اندے کول طاقت ہے گھاری ستے پہ ہونا پلنگ تے وہ اتھائی بھی پہنچ جاندے اور اونچا بولو سبحان اللہ اتھائی پہنچ جاسی ہسپتال دے بیڈ تے ہومو تو اتھائی پہنچا سی دکان تے کم کریں دے میں ویلا آ گئے تو اتھائی بھی پہنچا سی اور ایو جی طاقت ہے سو دے کول اور کون ہے پتہ ہے حضرت اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑی طاقت ہے ایو جی طاقت ہے گھر اپنے گھر ستے پہ بغیر پوچھے سارے گھر آسی بغیر پوچھے سارے جسمے چو جان کٹے سے کوئی پوچھ سی نہیں آنکھ سی نہیں ادھا مولوی اجازت ہے روح کڈا نہ پوچھ سی نہیں بڑا نمازی ہے اجازت دے روح کڈا نہ بڑے حج کتنے نہیں پوچھ سی نہیں بالکل نہ پوچھ سے بغیر پوچھے سارے گھر ہی آوے سی بغیر پوچھے آپ ہسپتال ستے پہ کمرہ بند دے اتھے ہی آوے سی دکان تے کم بیٹھے کریں دے اللہ دا حکم آگے اسرائیل پوچھ سی نہیں اتھے ہی بھی روح قبضہ کرے سی لیکن سب تو بڑی طاقت ہے اسرائیل کو لیکن اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اچھا کو سبحان اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پہلا سپارہ آخری پاؤ رب تعالیٰ فرمے دے یہودی ہے نا یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آندے ہیں اے آدے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں جڑی بتاں دی پوجا کریں دے ہیں نا یہ بتاں دے آگے سر جھکیں دے ہیں یہ حضرت یعقوب کو چلے آندے اساں ہوں دی اولاد ہیں لہذا اولاد در اولاد یہ اساں بتاں دی پوجا کریں دے ہیں اللہ تعالیٰ نے والآیت مبارکہ اتاری فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یحضر مانے حاضر ہونا موجود ہونا یعقوب دی بارگاہ حاضر تھی یعقوب دی بارگاہ حاضری پیش کی تو کون الموت حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ موت نے حاضری پیش کی تھی یعنی اللہ دا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ میں موت اسرائیل میں آندے اور آ کر حاضری پیش کریں دے عرض کریں دے یعقوب اللہ دے حکم دے نال تاری بارگاہ موت دا پروانہ گھنایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وقت انتظار کر اپنے بالا کو سڈیوں نے سارے بالا کو سڑ کے نصیحت کتوں نے وصیت کتوں نے نصیحت بھی قرآن چے وصیت بھی موت کھڑی موت کیا کرنی کھڑی ہے انتظار اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ میں موت آئی تا انتظار کھڑی کریں دیئے اللہ دے نبی چاسل تا موت نیڑے لگ سی وگرنہ واپس چلی ویسی کوئی آکے مولوی اپنے طرف گل کر گئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ مشہور ہے اسرائیلی میں آیا نا ٹر کے آیا بغیر اجازت روح کڈن لگا پتہ لگا اسرائیل کھڑے ساکو تا نظر اچھا بولے ساکو نظر اچھا روح کڈن لگ گئے حدیث مبارکہ بخاری شریف دی حدیث صحیح ترین حدیث ہر مولوی پڑھ کے سنے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہیں ایویں جو روح کڈن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تھپڑ مارا وہاں تھپڑ اور تھپڑ ایو جو مارے نے سیدھا آنکھ تے لگا اور آنکھ دا آنا اسرائیل علیہ السلام دا باہر آ گیا کیویں طاقت ہے اسرائیل کو اور اللہ دے نبی دی طاقت ہی دے اللہ دے نبی دا کمال ہی دے اللہ دے نبی دا معجزہ بھی دے اسرائیل دی ود طاقت ہے لیکن اون تو ود تا اللہ نے موسیٰ کو طاقت عطا فرمائی پہلی نواری حضرت موسیٰ دی بارگاہ اسرائیل آیا تھپڑ کھا دو آنا کڑوئی کھڑے ایویں وال جو پرواز کیتے اللہ دی بارگاہ فرمایا اللہ ہر کہیں کل گیا یہ تو کوئی وکھرا بندہ ہے فرمایا کیا ہے فرمایا اک کڑوئی کھڑا فرمایا اک ولدی وچ رکھ اللہ دے حکم نال اک لگ گئی فرمایا ہون وان موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وان آکھ اللہ دا پیغام ہے موسیٰ مرن بھی چاہندا جیون چاہندی رب فرمے دے اللہ دا یہ پیغام گن کے اسرائیل آیا با ادب حاضری دیتوس رب دا پیغام گن کیا کرے فرمایا موسیٰ رب فرمے دے مرن بھی چاہندا جیون چاہندی تا رب دا حکم ہے دس میں پیغام گھن ونجا کہ تم دنیا تو ونجن چاہندی یا جیون چاہندی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ون رب تعالیٰ دی بارگاہ عرض کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرضی پیا پیش کرنے مولا جیون جو دے سے کتنا عرصہ دے سی زندگی دے سے کتنا دے سی تو موت گھنن آیا کھڑا ہوئی وان پوچھا اڈے وان ایویں پیغام ولدہ گن کے گیا عرض کی تو اللہ تیرا پیغمبر موسیٰ پہ آدھے زندگی دے سی تا کتنا دے سی زندگی دے سی
تو کتنا نہیں سی اللہ دا پیغام گھن کے اسرائیل علیہ السلام واپس آیا. اے پیغام ہے کہ اسرائیل ون میرے پیغمبر موسیٰ کو ایک سامنے اپنے بیل کھڑا ہوئے جے کو اسا کیا دیں سی ڈاند ہوئے فرمایا ان دی کمر دے اتے میں ہاتھ رکھ جتی وال ان دے تلے آسے رب تعالیٰ اتی سال زندگی عطا فرمائے سی. اچھا پیغام گن کے اسرائیل آ گیا رب میں فرمائے اسرائیل وال اے ڈس جتی وال تلے آسے اتی سال زندگی مل سی وال کیا تھی سی اون تو بعد کیا تھی سی فرمایا اون تو بعد وال موت ہے اون تو بعد وال موت. اچھا جتھا بھی کھڑے ہیں جیڑے مقام تے بھی کھڑے ہیں حدیث مبارکہ جاندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل وان اللہ دی بارگاہ میرا پیغام دے مرن چانا پر اتھا نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. مرن چانا پر اتھا نہیں. اپنی من پسند دی جہل بھیسا اپنی من پسند جتنا آکسا میری اتھی روح قبض کری. رب دی بارگاہ گیا اسرائیل فرمایا اللہ تیرا جلالی پیغمبر موسیٰ دے مرن تا چاندہ زندگی دیون چاندہ روح دیون چاندہ پر اتھا نہیں. فرمایا وان پوچھ کتھا چاندے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ول اسرائیل تر کے آیا پر عرض کی تی موسیٰ ڈس تیری روح کتھا قبض کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اول بیت اللہ نہ بیت المقدس ہے. فرمایا بیت المقدس کو کھڑا تھی کہ بندہ ہی میں پتھر جو سٹے وٹا سٹے جتنا وٹا دور ویسی بس اتنا دور کھڑا تھی سا بیت المقدس کو اتھائی میری روح قبض کری. اللہ دی بارگاہ پیغام اسرائیل چاہ کے گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل وان میرا پیغمبر جیویں آدھے تو اوے ہی کر میرے پیغمبر دی جیڑی خواہش ہے تو اوے ہی کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی نال ٹریے اپنی مرضی نال میں ٹر دیا دیں اسرائیلی میں پچھو ودے اسرائیلی میں اچھا بولو نا سبحان اللہ. اللہ دے نبی دا کمال ہے اللہ دے نبی دا ای وقت ساری دنیا دے سارے ملا کٹھے تھی ونجن ایک مولوی کو نال بلاویں وقت نزا ہوئے ہچکی لگی پی ہوئے اسرائیل کو دیکھتے تا دساویں چاہ اسرائیل کو دیکھیں تا چاہ اللہ دا نبی موسیٰ ہوئے کہ اگا ٹردے ودن اسرائیل پیچھے اپنی مرضی نال وہ مقام تے پہنچیں جڑا مقام انہوں نے خود انتخاب کیتا. یہ بیت المقدس کو اتنا فاصلہ قصیب احمر حدیث پاک کے چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اے بخاری کی دوسری حدیث سے فرمایا صحابہ قصیب احمر تو جڑے ویلے میں گزر سا میں کوئی یاد نہیں پائے میں تو کو موسیٰ دی قبر دکھے سا میں تو کو موسیٰ علیہ السلام دی قبر دا نظارہ کروے سا. ایویں قصیب احمر تو جڑے ویلے پہنچے اتنے کھڑے ہیں فرمایا نے اسرائیل ہن روح قبض کر فرمایا ہن روح قبض کر اسا جا بھی اپنے من دی گولی جا بھی اپنے من دی گولی وقت بھی اپنے من دا گولیا. اے ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے تیرے میرے نبی دی روح تیرے میرے نبی دی روح قبض تھی نا. اسرائیل علیہ السلام اللہ دے سارے نبی آدم علیہ السلام کو گھنتے جڑے نبی نے روح قبض کی سوائے عیسیٰ علیہ السلام دے ہر نبی دے گھر بغیر اجازت دے گئے بغیر اجازت دے اسرائیل علیہ السلام انہوں دا سامنا کیتا. لیکن جڑے روح قبض کی تھی تو اللہ دے نبی کو اجازت منگی لیکن انہوں دے گھر بغیر اجازت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح جڑے ویلے اسرائیل نے قبض کی تھی ول بھی اجازت منگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر دا دروازہ کراس کی تو نے ول بھی اجازت منگی. ایک دیوار نہیں دو دیوارہ نہیں اسرائیل کو 3 دیوارہ لگ گیا آقا دے گھر اجازت منگ جے نبی پاک دے ویڑے آج 3 دیوارہ اجازت منگی اور اسرائیل وال خود نہ آیا دروازے تے کھڑ گئی دروازے تے کھڑ گئی. ایک فرشتہ اسماعیل اور ایک فرشتہ جبرائیل دو فرشتے دروازہ کھڑکے دن اجازت مل دی. اسرائیل تو روک ہی تھے اسرائیل تو روک ہی تھا اساں اندر میں دے. حدیث مبارکہ ہے حضرت جبرائیل اور حضرت اسماعیل دو فرشتے آقا دی بارگاہ اجازت گن کے اندر پہنچ گئے. حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے دیدار دا مشتاق ہے رب تمہارے دیدار دا مشتاق ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا آقا تمہاری حالت کیویں فرمایا میں غمگین ہاں میں پریشان ہاں میں غمگین ہاں. اچھا ایک دیوار پیغام گن کے وال لگے گے دوسری دیوار وال ہے فرمایا اللہ فرمائے دے میں تمہاری عیادت بھی کرے نا میں تمہاری عیادت بھی کرے نا. رب ای دنیا کل کائنات اللہ دی مخلوق ہے جو صرف ایک تیرے میرے نبی دی ذات ہے جن دی رب نے عیادت کی تھی صرف رب نے انہوں دی عیادت کی تھی اس علاوہ کہیں دی عیادت نہیں کی تھی. فرمایا جبرائیل وان میرے طرف عیادت بھی کر ول پیغام دے آقا کیویں سناؤ کوئی ہے آون دا ارادہ کوئی ہے آون دا ارادہ. جبرائیل میں آئے فرمایا جبرائیل میں غمگین ہاں. تیجی دیوار ول تھی گئی او جڑا فرشتہ اسماعیل آندا گئی 1 لاکھ فرشتہ دا سردار اور 1 لاکھ انہاں فرشتہ دا سردار ہے
کہ ہر فرشتے تلے وال ایک لکھ بیا فرشتہ گئی، اتنا وڈا سارا قافلہ گن کے آقا دی بارگاہ چ حاضر تھے۔ تریجی دیوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسماعیل تریجی دیوار ہے، آندے کھڑے ہو، دسو کلے ہو کوئی بیا ہے؟ فرمایا آقا پیچھو اسرائیل بھی کھڑے، فرمایا پیچھو اسرائیل بھی کھڑے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ تا کوئی اختیار نہیں دے، ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عند اللہ، حدیث مبارکہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ صحابہ دائی میں مجمع ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر وڈے وڈے صحابہ ہی میں بیٹھے تھے، نبی کریم نے حدیث مبارکہ پڑھی، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ نے اپنے بندے، لفظ سنا ہے، اللہ نے اپنے بندے اور اپنے درمیان، ایک رب دا بندہ ہے ایک اللہ دی ذات ہے، اللہ نے بندے کو بھی اور اپنی ذات کو بھی درمیان اختیار دیتے سے، اپنے بندے کو اختیار دیتے سے۔ ایویں جو حدیث بیان کی تھی نا، صحابہ اکرام سارے آرام نال بیٹھے ہیں، سارے چپ کر کے، ایک یار غار ہے، ایک یار مزار ہے جننا ابو بکر صدیق ہے۔ جی میں آقا نے فرمایا نا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیتے سے، اپنے درمیان اختیار رکھے سی، اختیار کیڑی شاید اگو تے گل عرض کرے نا، یار غار جی میں بیٹھے نا رومن لگ گئے، رومن لگ گئے، زارو قطار رونے۔ اچھا ہوں حدیث جڑی میں پڑھی ہے، اللہ نے اختیار دیتے، اپنے بندے کو اختیار دیتے، اللہ دے کتی بندے، اللہ دے کتی بندے، فرمایا اپنا بندہ اور اللہ نے اپنے درمیان اختیار رکھے۔ ابو بکر صدیق میں رومن لگے، زارو قطار رونے، صحابہ اکرام مجمع تو باہر گن گئے۔ فرمایا ابو بکر یہ کوئی گل ہے رومن والی؟ فرمایا نے ابو بکر یہ کوئی گال ہے رومن والی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایویں دسے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیتے، اللہ نے ایک عبد کو اختیار دیتے۔ حضرت ابو بکر ہی میں روندے کھڑے ہیں، ہچکیاں، فرمایا نے صحابہ بولے تھی کہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑا فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیتے، وہ بندہ کوئی اور نہیں، یا محمد دی ذات ہے، یا محمد کریم دی ذات ہے، اللہ نے محمد کریم کو اختیار دیتے۔ اون وقت صحابہ کرام نے فرمایا، صحابہ سارے رل کے آکھیوں نے فرمایا نے کہ یارو یہ ابو بکر دی ذات ہے جڑا سارے صحابہ وچوں ود جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کو فوراً سمجھے، جویں آقا بولے نے فوراً جے سمجھے وہ ذات ابو بکر صدیق ہے۔ یہ نہیں آکھے گیا مراد رسول، راز رسول، امراض رسول، رسول اللہ دا ہمراز، آقا کریم دے گالی کو سمجھان والا، نبی پاک دے اشارے کو سمجھان والا۔ بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میں آئے بیٹھے اختیار آ گئے، اور میں نے جبریل اللہ مشتاق ہے تو ول اسائی ملن چاہتے ہیں، ول اسائی ملن چاہتے ہیں۔ فرمایا اجازت ہوئے تا اسرائیل کو سڈا، فرمایا اجازت ہوئے تا اسرائیل دروازے کل باہرو کھڑے، دروازے کل باہرو، اندر ول نہیں آیا۔ فرمایا جبریل نے عرض کی آقا اجازت ہوئے تا سڈا، فرمایا نا ہون سڈ، ہون سڈ، دس یار دس کہ جا نبی ہے ساڈا، کہ جا نبی ہے۔ لوگ اج ہی دعویٰ کریں رسا نبی وقت گئے، نبی نا 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 اسرائیل تیری میری روح قبض کرنے، پوچھنا نہیں، پوچھنا نہیں یار تیرا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، کتھا مرن چاہی، نا 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 نا۔ آپ جہاز سے بیٹھے تو سنیا اس وقت جہاز ایک سڑ گیا ہی، ہاں ایک جہاز، وہ جہاز سے بیٹھے کو ساڑ مرن دے، وہ سمندر دی لہریں روح قبض کر گئے دے، لیکن آقا دی بارگاہ ترے دیوار آندہ رہ گئے، ترے دیوار آندہ رہ گئے۔ آقا اجازت ہوئے تا گھن ونجا۔ ول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، فرمایا جبرائیل دنیا رہن دے، دنیا رہن دے، اصلا دنیا تو وہیں کے اپنے رب کو ملن چاہتے، اپنے رب کو۔ لوگ آدھر محمد کریم مر گئے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے موت ضرور آئی ہے، آپ نے موت دا ذائقہ گدے، وڈی لمبی چوڑی تفسیر علماء نکتے، موت دا ذائقہ ہے، موت نہ ہے، کیا ہے موت دا ذائقہ ہے، موت نہ، آقا کریم نے ضرور موت چکھی ہے، صرف موت کو کیا کیتا ہے، چکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو گئے، لیکن اے دس گئے کتھا ہے، اے دس گئے کتھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، جبرائیل ون میں رب دی بارگاہ وچ یہ پیغام پہنچا، میرا رب آ دنیا ایک پاس ہوں، میں تیرے نال ہی ملن چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ون کے اپنے رب کو ملن گئے، اپنے رب دی بارگاہ وچ گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا موت دا اختیار ہے۔ اچھا یہ تو ایک بڑی گل، آپ وضو کریں، وضو دے اندر ایک فرض ہے پیر دھونا، وضو دے اندر کیا ہے، اچھا بولو نہ صحیح، پیر نہ دھوے سو وضو تھی سی۔ قرآن پاک ایک موقع آندے کہ اساں پیر نہ دھوؤں تو وضو تھی ویندے، وہ موقع وہ ہے جڑے ویلے آپ یہ پیروں دے اوتے موزے پاتی ودے ہوں، موزے جان دے نا صحیح، کیا دے انہوں کو سرکی ہے،
جی نہ جرابے دا حکم بھی ہے. چمڑے والے موزے، چمڑے دے موزے، جڑے چمڑے دے موزے پیندے ہیں نا، آپ اون دے تے کیا کریں سے مسا. اچھا بولو چاہنا صحیح ہے. سردیاں جو سارے بزرگ پیندے ہیں، اور پاونا سنت رسول ہے. پاونا کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اچھا اسا مقامی ہے، مسافر نہیں، گھارے چلاندے ہیں، ول سارے واسطے اینی مدت ہوندی ہے ایک دیوار تے ایک رات، یعنی ٹوٹل کتنی گھنٹے بڑھ سن 24، یعنی 12 گھنٹے نیند 12 گھنٹے رات. ضروری نہیں کہ وہ بالکل دیوار سورج طلوع تھی وے تے پاوڑے نہ، جڑے ویلے پیسوں ولدی ہون دیوار کو لہے سوں، یعنی یہ 24 گھنٹے سارے واسطے جڑا سا مسافر نہیں. مسافر ہیں تو ول 3 راتی تے 3 دیواراں اساں اون تے مسا کر سکتے ہیں. این وقت تواڈے دماغ یہ سوال پاونے، یہ سوال یاد کرتے ویسو جڑے آدن میلاد کتھا ہے؟ اونچا بولو سبحان اللہ. جڑے آدن نبی پاک زندہ ہیں تے کتھا ہیں؟ جڑے آدن فلانی شے دکھاؤ کتھا ہیں؟ یہ دماغ سوال دل دی تختی تے لکھ کے ونجو. جڑا اسا موضع تے مسا کرنے ہیں یہ کہیں بھی قرآن دی آیت کہنوے. قرآن دی آیت صرف ایو ہے جڑے وضو کرے سو تسا پہلے چہرہ دھونے ول کونیاں دھونے ول سر دا کیا کرنے مسا کرنے ول اون تو بعد پیرے کو اچھا بولو نا پیرے کو کیا کرنے دھونے. ایک قرآن پاک کے 4 فرض ہیں یہ وضو دے، لیکن قرآن پاک جڑا اپنا موضع دے مسا کرنے ہیں قرآن پاک دی کہیں آیت دے وچ بھی کہنے، کہیں آیت وچ کہنے کہ موضع پاؤ تو ول مسا کرو. ایک صحابی فرماتے ہیں میں آقا دی بارگاہ چاہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع پاتے ہیں میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک فرمایا مغیرہ بن شعبہ ایک ہی میں کوڑا کرکٹ ہونے پہلے یہ لٹرین شٹرین تا نہ ہن تہذیب آ گیا، لیکن یہ تہذیب ہن بد تہذیب ہے، اور بد تہذیب یہ بن گئے سی جتنا پلانگے اتنی لٹرین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لٹرین ونجو تو ایک دعا پڑھو. کیڑی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث اور والخبائث آدن بدترین جن تے بدترین جننیاں، بدترین جن تے بدترین جننیاں. فرمایا کہ لٹرین ونجن تو پہلے دعا پڑھ گلو. پتہ ہے چل دے آقا کریم نے گویا کہ اے ارشاد فرمایا لٹرین مرکز ہے برے جنہ دا برے جننیاں دا. اور بال جمدہ بعد چے اما پہلے پاگل تھی پی ہے، بال جمدے دا بال ہی پاگل ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنا پلانگے اتھی لٹرین ہے، جتنا اما ابا ستا پہ اتھی لٹرین بنائی کھڑے ہیں. جن تے جننیاں تک گھر پالی کھڑے ہیں، وال آدھے ہیں بھی ذہنی سب مریض بن گئے، وال آدھے سارے ہوتے کوئی اٹیک تھی گئی اثرات تھی گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس رہی تھے لٹرین ونجو تو دعا پڑھو. ٹھیک ہے لٹرین بڑے ہی کھڑے ہو لیکن اندھے ہوتے ایک دعا لکھ رہے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ دعا ہر ویلے موجود ہوئے. یہ جننے کل تے جننے کل پناہ مل بنے. اچھا یہ موضع تے جڑا پا مسا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر گئے ایویں جا بڑی کھڑی آقا کریم نے قضاء حاجت کی تھی. قضاء حاجت کو بعد واپس آئے، واپس آ کے نبی کریم نے وضو کیتا. صحابہ فرمائیں رسا دے کھڑے آسے کہ نبی کریم نے موضع پتہ ہو جائے موضع تمہیں مسا کیتے نے. آقا نے موضع تمہیں کیا کیتے؟ مسا کیتے. پہلی مرتبہ پہلی دفعہ قرآن دی آیت آئی کہ جڑے والے وضو کرو تو کیا کرو؟ اچھا بولو نا پیر دو. ایک قرآن پاک چنی کہ موضع دا مسا کرو. فرمایا کہ آقا کریم نے میں موضع دا مسا کیتا تو ساکو دلیل مل گئی. اساں نے عرض کیتا آقا جی میں تساں کیتے والا اساں میں کر سکتے ہیں، اساں میں کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا ونجو تساں میں کرائے. وال صحابہ نے عرض کیتی کتنی دیوارا نبی پاک نے مدت بھی دسی. ابو داؤد شریف دی حدیث ہے جڑے ویلے اساں مسافر ہوندے اسے مسافر واسطے 3 دیواراں تے 3 راتاں. صحابہ فرماندے جڑے ویلے اساں حالت سفر وچ ہوندا سے 3 دیواراں 3 راتاں گزر جان آقا دی بارگاہ وچ آندے سے یا رسول اللہ ٹھڈ پئی کڑی ہے جہاد دا موقع حکم دیو اے موزے لہوں یا پاؤں. آقا نے فرمایا پاتی رہو پاتی رہو پاتی رہو. فرمایا 3 دیواراں تو بھی ود پاتی رہ گئے. دسو اج یہ صحابہ اکرام واسطے حکم ہے. صحابہ نے 3 دیواراں کل ود ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. صحابہ کتاب الوضو صحابہ اکرام نے جڑے موزے پینے تے پیندے ہن 3 دیواراں کل ود دیواراں بھی پاتے ہیں. اچھا بولو کتنی دیواراں 3 کل بھی ود پاتے ہیں. لیکن اج تو تے میں مولوی جیڑا ایرا غیرہ بریلی دیوبندی شیعہ کوئی بھی پیسی نہ مسافر ہے 3 دیواراں کل ود نہیں پا سکتا. 3 دیواراں کل ود اور کرو. صحابہ نے 3 دیواراں کل ود پاتے تساں پا کے دکھاؤ نہیں. اے حکم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیتا ہے. اس صحابہ کرام کو جیویں چاہویں نہ جڑے اعتبار نہ چاہویں نہ میرے آقا اویں ہی حکم فرما دیں دے ہیں انشاءاللہ. اگلے جمعۃ المبارک نماز سارے ہوتے 4 فرض ہے. یہ سوال ہے نماز سارے ہوتے 4 ظہر دی فرض ہے، عصر دی 4 فرض ہے اور مغرب دے 3 فرض ہیں. عشاء جہاں اچھا بولو سر کتنی فرض ہیں؟ ظہر جہاں 4 عصر جہاں 4 عشاء جہاں
نبی کریم نے صحابہ کو ڈوڈو بھی پڑھائیں، صحابہ کو کتنی پڑھائیں؟ ڈوڈو بھی پڑھائیں. یہ اختیار ہے. ڈوڈو نماز ڈوڈو رکاتا اج تو تے میں زور جا ڈو رکاتا پڑھوں تے کہیں کوئی فتویٰ کیوں نہ اکثر تھوڑی نماز تھئی کہ نہیں، تھوڑی نماز تھئی. زور جا کتنی رکاتا پڑھائیوں نے؟ ڈو. چار دی جاتے کتنی پڑھائیوں نے؟ ڈو. عصر جا چار دی جاتے اچھا نہیں بولے دے پہ ڈو. عشاء جا چار دی جاتے. اج کوئی مولوی کو آکو دے فتویٰ صحابہ تا ڈو پڑھی کھڑے میں ڈو پڑھ سکدا؟ وہ آکسی نہ اے نبی کریم نے کہ کو آکھیا آئی یہ اگلے جمعہ انشاءاللہ حدیث ہوتی وما علیہ الا البلاغ المبین.